ابلیس کان من الکافرین الاولین وفی ثبوت ھذا انہ بعد۔ ابو فضل فرمایا اس روایت کے ثابت ہونے کا بھی کوئی اصل نہیں، یہ اسرائیلی روایات ہے، یاد رکھیں یہ اسرائیلی روایات جو ہے نا، ان کے بارے میں علماء کا ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں طالب علم کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ فَإِنْ وَافَقَ کتاب اللہ وقول نبیہ اخذناہ، اگر وہ روایت قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہم لے لیں گے، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے ہم چھوڑ دیں گے، اگر قرآن و حدیث کے نہ موافق ہے نہ مخالف ہے، مجرد معلومات ہیں تو بطور معلومات نقل کر لیں گے لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن نا ملائکہ تو ہوتے ہی معصوم ہیں۔ ایک بات لوگ پتہ نہیں گھڑتے کیسے، بھئی ملائکہ تو معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کی تو صفت یہ ہے کہ جو اللہ حکم کرے انکار نہیں کرتے، تو کیسے انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ نے آگ بھیج کر ان کو جلا دیا؟ پھر وہ ملائکہ تو نہ ہوئے، وہ تو کوئی اور مخلوق ہوئی۔ پھر ملائکہ پہلے ان نے بھی انکار کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے اسرائیلی روایات کا، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو یہ عادت تھی تحریف کی، تغییر کی، تبدیل کی اور جھوٹی روایات گھڑنے کی۔ اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا، چونکہ اسرائیل والے یہودی، ان کے بعد یہ بربادی اور جو آئی ہے نا وبا، وہ شیعہ میں آئی ہے، چونکہ شیعہ کا اصل یہودی ہے نا، شیعہ کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، یہ فتنہ سبائی ہے۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ یہودیوں کا سرغنہ تھا، اس نے یہ پارٹی بنائی تھی کہ اسلام کو نقصان دو، مسلمان بن کر، اور حب اہل بیت کا دعویٰ کرو اور بغض صحابہ کا اظہار کرو۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، تاریخ شیعہ پر۔ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل میری اپنی برادری جو ہے نا، مولوی تو میری برادری ہے نا بھائی، ان کو ایک بیماری ہے، محنت نہیں کرتے۔ کوئی کتاب لکھنی ہو نا، مثلا حج کے مسئلے لکھنے، 4 حج کی کتابیں لے لیں گے، ان سے دیکھ کے لکھ لیں گے، عبادت بدل دیں گے۔ اوپر لکھا جائے گا ماشاءاللہ مؤلفہ حضرت مولانا مکی صاحب، وہ اللہ کے بندے، اس میں تو سارا کچھ وہی ہے جو پہلی کتابوں میں ہے، تم نے کیا تالیف کی ہے؟ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت شارح ترمذی تھے، میں نام نہیں لیتا ادب سے ان کا، والد صاحب کے پاس اپنی کتاب لے آئے کہ میں نے یہ شرح لکھی ہے ترمذی کی، آپ کو ہدیہ بھی کرنا ہے۔ والد صاحب کو آنکھوں میں تکلیف تھی، ان دنوں میں بڑی شدید تکلیف تھی، تو انہوں نے فرمایا بھائی مجھے تو آنکھوں میں تکلیف ہے، تم کسی جگہ کتاب کھول کے پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، 1-2 حدیثیں پڑھی، اور انہوں نے اچھا اب کسی دوسری جگہ سے پڑھو۔ انہوں نے وہاں سے پڑھا، اور انہوں نے اچھا اب کسی تیسری جگہ سے کھول کے پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے اللہ کے بندے، یہ تو ساری علامہ انور شاہ کی تقریر ہے، تم نے کیا لکھا ہے؟ شارح بن گئے، بس نام ہو گیا کہ میں شارح ہوں۔ یہ تو علامہ انور شاہ کی تقریر ہے، کوکب الدری میں موجود ہے، ملا کے دیکھ لو، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، الا قلیل، بہت کم لوگ ہیں جو محنت سے لکھتے ہیں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ چند کتابیں جمع کی اور کتاب لکھ دی۔ یہ جتنے کافر بدبخت ہیں نا، انگریز ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، وہ جب کتاب لکھتے ہیں نا بدبخت، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اسی لیے ان کی کتابیں چھپنے سے پہلے 1 لاکھ نسخہ بک ہو جاتا ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، ڈھونڈتے، ایک چیز کو ڈھونڈنے میں وقت لگاتے ہیں۔ تو اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ شیعت پر، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اس نے کہا کہ شیعہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک عربوں کے خلاف عجمی سازش ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ ایک لفظ میں خلاصہ بیان کر دیا، اس نے کہا یہ تو سازش ہے، اور سازش کیا ہے؟ دین عربی کے خلاف عجمی سازش۔ اور نے کہا مطلب اس میں یہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو چیز کتابوں میں حلال ہے ان نے حرام کر دی ہے، جو حرام ہے حلال کر دی ہے، یا احکام بدل دیے ہیں؟ تو یہ شیعہ کو بھی بیماری ہے، انہوں نے بھی نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کی ہے۔
ان کا بڑا مشہور ترجمہ ہے، ترجمہ مقبول. تو اس نے بھی آیات میں تعریف کی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. وہ کہتے ہیں یہ لفظ امامت علی جو ہے نا، یہ اصحاب السلاسل نے حذف کر دیا ہے. یہ تو حضرت علی کی خلافت کے بارے میں آیت تھی. اور بدبختو 1400 سال کے بعد تمہیں یہ آیت مل گئی، حضرت علی کو نہیں ملی. وہ خود اعلان کر دیتے نا اللہ کے بندے میرے بارے میں تو قرآن آ چکا ہے، نص آ گئی ہے، اب خلافت کی بحث کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تو استدلال نہیں کیا. اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ خلافت منصوص نہیں ہوتی، خلافت شورا پہ ہوتی ہے، نبوت منصوص ہوتی ہے. خلافت شورا ہے، ارباب حل و عقد ہے، مشورہ کر کے جس کو چاہیں خلیفہ بنا دیں. تو اگر یہ آیت قرآن کی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ استدلال نہ کرتے خلافت کے وقت میں. بھائی میرے بارے میں تو قرآن نازل ہو چکا ہے، کس بات کی بحث کر رہے ہو بنو ثقیفہ ساریہ میں؟ انہوں نے تو پیش نہیں کی. بلکہ ایک صحیح روایت ہے، میں عرض کر دوں کہ حضرت عباس نے جو حضور کے چچا تھے، ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت علی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یا علی انی اعلم بعلامات موت قریش. قریش کے لوگوں کی جو موت کی نشانیاں ہیں نا، میں ان کو جانتا ہوں کہ جب ان پہ موت آتی ہے نا، یہ علامت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے، ہر قبیلے میں ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہیں. مجھے خود یاد ہے میری والدہ رحمۃ اللہ علیہا جب ان کی موت سے 2 دن قبل حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ان کو ملنے آئی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے کل فوت ہو جانا ہے، تم کہیں نہ جانا، مجھے غسل بھی دینا، کیونکہ میرے بچوں نے کوئی گھر میں موت ہی نہیں دیکھی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، میں کل مر جاؤں گی. اور فوت ہو گئی. یعنی آپ اندازہ کریں، میں اس وقت حرم نماز کے لیے آ رہا تھا تو مجھے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ کے جلدی آ جانا، مجھے تکلیف ہے. میں نماز پڑھ کے دوڑا تو حضرت مولانا الیاس صاحب تھے. یہ مولانا ادریس صاحب جو تھے نا صادق آباد میں، ان کے بھائی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے. روزانہ ایک منزل تھی ان کی قرآن پاک، جب تک قرآن ختم نہ ان کو نیند نہیں آتی. ساری رات گزر جائے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم اپنے گھر کے دروازے کے سیڑھیوں کے جب قریب آئے تو اندر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواز آ رہی تھی. تو مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ کس کی آواز؟ نے کہا آواز تو میری والدہ کی لگتی ہے. انہوں نے کہا تم کہتے ہیں والدہ بیمار ہے، یہ تو کسی نوجوان عورت کی آواز لگتی ہے. میں اندر آیا، انہوں نے کہا اچھا میرا کلمہ سن لو، ایمان کی شرائط سن لو، میری موت کا وقت آ گیا ہے. آمنت باللہ و صاحب پڑھا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ اپنے لوگوں کو علم دے دیتے ہیں، یہ غیب نہیں. یہ قرآن ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي. ملائکہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، ہم جو ہیں تمہارے ساتھ. تو پہلے موت سے پہلے فرشتے، موت کے بعد آئیں تو کہنے کا کیا فائدہ، وہ پہلے آتے. اور اللہ والوں کو وہ ملائکہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کو وہ نظر نہیں آتے ہیں. تو اس لیے حضرت عباس نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں سرکار دو جہاں کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور حضرت سے آپ حضور کی وفات کے بعد خلافت لکھوا لیں. یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے. تو حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایک حضور کی وفات قریب ہے اور ہم جائیں خلافت لکھوانے کے لیے؟ تو کوئی عقل بھی ہے
کہ ایک آدمی موت کے حالات میں گزر رہا ہو، ہم کہیں جی ہمیں خلافت تو لکھ دیں. اور دوسری بات یہ ہے اگر حضور نے لکھ دیا الحمدللہ، اگر انکار کر دیا تو پھر ہمارے خاندان میں بھی کبھی خلافت نہیں آئے. صحابہ کہیں گے حضور نے انکار کر دیا. اس لیے یہ لوگ بڑھاتے ہیں روایات، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، گھڑتے رہتے ہیں اپنی طرف سے.